بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ ال عمران کا درس۔ گزشتہ درس میں رب کریم نے فرمایا کہ تمام اہل کتاب برابر نہیں۔ اس میں گروہ ایسا بھی، یعنی ایک تو تورات کے وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کی تعلیم دی، موسیٰ علیہ السلام پھر دوسرے انبیاء، اس وقت اللہ پر ایمان لانے والے تھے، پکے مسلمان تھے، جس کے بارے میں انی فضلتم علی العالمین۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو ان پر بھی کچھ اہل کتاب ایمان لائے، جیسے عبداللہ ابن سلام کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، رات کے حصوں میں سجدے کرتے ہیں، اللہ روز آخر پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں، اور نیکیوں میں دوڑ جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ کیا ہے نیکوں میں سے ہیں۔ اور تم جو بھی بھلائی کرو اس کی ناشکری، اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خوب جاتے ہیں متقین کے۔ آج کی آیت نمبر 116 میں کریم فرماتا ہے رب کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولاد من اللہ شیئا، ہرگز انہیں فائدہ نہیں دے پائیں گے ان کے اولاد اور ان کے مال اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا وہاں۔ کن کے؟ کافروں کو۔ مسلمانوں کے لیے اگر شفاعت ہوگی یا گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب میں وہ عذاب ختم ہوگا، وہ مسلمانوں کے لیے نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور علم نافع مسلمانوں کے لیے، لیکن کافروں کے لیے مسلمان نے مسجد بنائی تو فائدہ تو ہوگا نا، صدقہ جاریہ کا فائدہ تو ہوگا نا، لیکن کافر کو فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ رب نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے، کون؟ کافر، دین کے خلاف، پیارے عقائد و جان کی شریعت کے خلاف، صحابہ کے خلاف، کوئی بھی دین کے خلاف اپنا پیسہ خرچ کرے، کمثل ریح، اس کی مثال اس ہوا کی ہے کہ فیہا صر، جس میں سخت سردی ہو، جس میں پالا ہو، اور اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، وہ جلا دینے والی سخت سردی، وہ سخت ہوا، وہ ایسے قوم کے کھیت کو پہنچے، حرث قوم، کھیتیوں پر پہنچے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظلموا انفسهم یعنی کفر کیا۔ ظلم کے مختلف درجے ہیں، فرد کامل ظلم کا کون ہے؟ کافر۔ فَأَلَقَتْهُ، وہ سخت ٹھنڈ ہوا جس میں پالا ہے، جس میں سردی ہے، وہ اس کھیت کو فَأَلَقَتْهُ، تین چیزیں ہیں، ہو حرس اور علقت فعل اور یہ ضمیر اس کا فاعل، جو اس ہوا کی طرف پلٹ رہی ہے، تو وہ ہوا، وہ ٹھنڈی ہوا اس کھیت کو برباد کر دیتی ہے، ہباء منثورا ہو جاتے۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا کہ اس کے کھیت کو جلا ڈالا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے شرک کفر کی وجہ سے۔ تو یہاں دیکھیں رب کریم نے فرمایا کہ ان کے مال انہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے فائدہ، قرآن پاک کی اتنا انسان کو مطالعہ ہو کہ وہ سمجھے کہ یہ حکم کس کے لیے اور یہ حکم کس کے لیے ہے۔ یہ جو ہم سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 24 پڑھتے ہیں، 23 اور 24، کہ مسلمان
اپنوں سے دوستی نہ، وہ کافروں سے دوستی نہ کرے اگر ان کے باپ دادا بیٹے اولاد وغیرہ ہو. اور اسی طرح کہ قیامت کے دن، اچھا سورہ مجادلہ میں بھی 22 نمبر آیت کہ ایسے مسلمانوں کو نہیں پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے تعلقات بنائیں، دوستیاں بنائیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. پھر جو یہ منظر پیش کیا گیا سورہ معارج اور سورہ عبسہ میں کہ انسان اپنے والدہ سے، بیٹے سے اور کنبے سے سب سے بھاگے، بولے سب کو لے لے جہنم لے، تو یہ سب کافروں کے بارے میں ہے. مسلمان کے بارے میں کیا ہے؟ سورہ زخرف اور آیت نمبر 67 یا 68 کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن دوست و دوست کے دشمن ہوں گے لیکن پرہیزگار مسلمان نہیں ہوں گے دشمن. تو رب فرماتے یہ وہ دن ہے. سورہ شعراء میں آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، یعنی وہ مال حرام سے کمایا، حرام طریقے پہ وہ تھوڑی کمائے گا، اور ساتھ جو ہے نا وہ کافر ہی ہو. فَلَا يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. سورہ آل عمران میں 88 آیت ہم پڑھ چکے ہیں. سو ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیہ میں دے دے. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ. سورہ سبا آیت نمبر 37 میں 37 میں رب کریم نے فرمایا تمہارے مال اولاد ایسے نہیں ہے جو تم کو ہم سے قریب کر دیں. کیوں کہ غلط ہے. وہ اولاد جو نمازی ہے، وہ اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے، او ولد صالح یدعو لہ، وہ والد کے لیے دعا کرتا ہے. خود برباد ہونے والا دوسروں کو نہیں بچاتا. تو یہ جو مال خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے بلکہ دین کے خلاف، تو اس سے تھوڑی فائدہ ہوگا. جو سورہ توبہ میں ہے کہ ان کا یہ غلط مال یہ تو جہنم کے آگ سے تپایا جائے گا. فَتُقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. پھر اس مال سے ان کے ماتھے، ان کے کروٹ اور ان کے پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. ان کی مثال کیسے پیاری مثال دی. کافروں کے اعمال زمین میں چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہیں، جیسے پیاسا پانی سمجھتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس دور سے دیکھتا ہے وہ بالکل کہ پانی وہاں آتا ہے تو کچھ نہیں پتا. یہ ان کے کیا ہیں؟ اعمال ہیں. کہ رب کریم نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں آپ کو یاد ہے کہ رب فرماتا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی اعمال صالحہ کرے خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، تو اس کے لیے فَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے بہترین کاموں کا ان کو ضرور اجر عطا کریں گے. اب دیکھیں یہ موضوع جو ہے یہ کھیت والا، یہ ہم یہاں دیکھیں، تھوڑا سا آگے دیکھ لیں. سورہ بقرہ میں 266 نمبر آیت نکالیں. سورہ بقرہ، یہ ہے سورہ بقرہ 3 پارے میں دیکھیں کہ وہاں پہ ایک کافر کی مثال کتنے اچھے انداز سے رب کریم نے سمجھایا اس میں کہ یہ انسان کیا. رب فرماتا ہے ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، لہ فیہا من کل الثمرات، اور ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد بھی ناتواں ہوں، بچے ہو چھوٹے ہوں، اولاد بھی نہیں ہے، اولاد بھی کمزور ہے، کمانے کی نہیں ہے. فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ، یہاں دیکھیں اعصار، وہاں کیا تھا؟ سر،
سخت ٹھنڈا ہوا، اور یہاں اعصار ایک بگولا، وہ ایسے جیسے وہ تیزی سے ہوا گھومتی ہے، اس میں آگ ہوتی ہے۔ اب گرمی سے بھی جلا دیتے اللہ تعالیٰ، اور سردی سے بھی۔ انسان کو دو قسم کے عذابات ہوں گے، ایک زمہریر کا ہوگا اور ایک سقر، گرم آگ۔ فیہ نار فاخترقت، اس میں آگ ہو اور اس باغ میں جا فاخترقت، اس باغ کو۔ اب ویسے یہ بوڑھا ہے، یعنی کافر مر گیا، اب اس کو کیا مثال یہ کافر کی ہے کہ ایسے مثال دی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پھر دوبارہ باغ ہو گائے گا، اتنی عمر ہی نہیں ہے تو ختم ہو گیا، اور بچے بھی کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کر دے تاکہ تم سوچو، دھیان کرو۔ اور اس سے پہلے کیا، وَمَثَلُ الَّذِينَ، ان لوگوں کی مثال، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اس کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے کہ وہ ایک اونچے زمین پر ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کو موسلادھار تیز بارش پہنچی، تو فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو وہ دگنا میوہ لایا، پیداوار اس کی دگنا ہوئی۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، پھر اگر اس پر مینا برسا نہیں تو زوردار بارش نہیں ہے، تو ان کے لیے شبنم اور پھوار بھی کافی ہے، اور اسے بھی وہ کا فصل دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ مسلمان کی مثال ہے۔ تو اس لیے آگے نے اللہ فرماتا ہے جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرو۔ وہاں پہ سورہ قلم میں وہ باغ والوں کا بڑا واقعہ موجود ہے، غالباً وہ تو کافی ساری آیتیں ہیں اس میں، کہ اس میں جو ہے، اور وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں بس چلو کہیں یہ نہ جائے، جب جاتے ہیں تو بازار وہ جو ہے نا کھیت صبح ختم۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان باتوں پر سوچو کہ جب تمہارا ایمان نہیں ہوگا تو یہ دنیا کی کھیت یہ تو ختم ہو جائے گی، پھر آگے تمہارا کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ ظالم قوم کے کھیت کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا۔ تو اگر مسلمان کا باغ جل بھی جائے تو یہ دنیاوی نقصان ہے، لیکن اخروی مراد نہیں ہے۔ اور کافر جو ہے اس کا ان کی مثال جو ہے، جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ مسلمان کا جو نقصان ہوتا ہے اس کی بھی بات تو یہ کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ دنیاوی مال کی کمی، بے روزگاری، یہ بھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ قرآن اس پر ناطق ہے کہ مال کی تنگی بھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن نیکوکاروں پر مصائب عالم ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور دوسروں کے لیے نمونہ بننے کے لیے، کہ عام لوگ، اب ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو اب اگر وہ تنگیوں میں، بیماریوں میں، سختیوں میں اگر وہ صبر نہ کرے تو ہمارے لیے نمونہ کیا ہوگا؟ ہر وقت مزے مزے میں، تو پھر تو کافر بھی آ جائیں گے کہ بھئی مزے تو ہیں نہیں۔ جو اس کی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورت بقرہ میں آیت نمبر 177 میں ہے، پارہ نمبر 2 میں، فی البأساء والضراء، کہ وہ ہر حالت میں سخت کھڑے رہتے ہیں، مشکل ہو آسان ہو، رب کی بندگی، یہ اللہ کا بند ہے کہ مشکلات میں، کیونکہ امتحانات تو آئیں گے، تو کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آیت نمبر 155، ٹھیک ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ نعمت آئی تو تب بھی کہا الحمدللہ، نعمت گئی تب بھی کہا یا اللہ تیرا دیا ہوا تھا، انا للہ، ہم بھی تو تیرے طرف آ رہے ہیں۔ وہ ان کی کشتی ڈگمگاتی نہیں ہے، وہ سیسا پلائی ہوئے دیوار ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرمند فرمائے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے کہ وہ کتنی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اتنی لاتعداد نعمتیں ہم گن نہیں سکتے، اور سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اسباب مختلف ہوتے ہیں، کبھی والدین کی دعا، کبھی بزرگوں کی دعا سے، اور نیکیاں زیادہ کیا کریں کہ اللہ میں دنیا میں ایسے زندگی سے بچا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یکاد الفقر یکون کفرا، بعض اوقات انسان کمزور ہے، غربت کی وجہ سے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔
تو اللہ ایسے تنگ دستی سے بچا. ہم کمزور ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ نعمتیں بھی دے لیکن اس میں ہمیں سرکش نہ بنا, بلکہ اس پر اس کو صحیح جگہوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے رضا کے لیے اس مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, کہ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو پوچھا جائے گا مال کہاں کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. کریم مولا سے دعا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ہم انہی کے تعلیماتوں پر چلیں کہ انہوں نے کیسی پیاری پیاری زندگیاں گزاری. وہ اگر دولت کے حالت میں نعمتوں میں بھی تب بھی اللہ کی نعمت ہے, جیسے ایوب علیہ السلام کا واقعہ, اور جتنے بھی مصائب آلام آئے لیکن کبھی شریعت کے پٹلی سے اللہ تعالیٰ کے دین سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹے. یا اللہ انہی لوگوں کے یا اللہ تعالیٰ سیرتوں کو سیکھ کر عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرما. خصوصاً بیت المقدس کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے کہ اس وقت پورا کفر یک طرف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایسے سبق سکھائیں گے, بولے یاد کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یقیناً وہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان بے نمازی یہ ہو گئے, اور اتنی کتابیں انہوں نے بھی پڑھی کہ جب بے نمازی ہوگا, بدکار ہوگا, زانی ہوگا, قاتل ہوگا, حرام خور ہوگا, اللہ ویسے لوگوں کی مدد نہیں فرماتا. یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما, اور باطل قوتوں کے خلاف ہم سب کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے یا رب. صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین.